مشرف اور بینظیر کے درمیان NRO2 کی داستان کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ مشرف اپنے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر بینظیر بھٹو ان سے ڈیل کر لے تو امید ہے کہ امریکہ بھی راضی ہو جائے گا، الیکشن بھی ہو جائے گا اور ان کی وردی بھی بچ جائے گی۔ انہی معاملات پر 1-on-1 فائنل بات کے لیے جولائی 2007 کے آخری ہفتے میں بینظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی۔ یہ میٹنگ ابو ظہبی میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد جیسا کہ روایتی طور پر پاکستان کے طاقتور لوگ کرتے ہیں، پہلے جنرل مشرف اور ان کے ترجمان نے اس میٹنگ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر بینظیر بھٹو سے بھی BBC نے سوال کیا تو انہوں نے بھی اس ملاقات سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا ہے وہ بات کافی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 28 جولائی کے اخبارات میں ہیڈ لائنز کے ساتھ یہ خبر چھاپ دی گئی، جس کی شہ سرخی تھی ابو ظبی میں مشرف بینظیر ملاقات، ڈیڈ لاک مکمکا، پاکستان مشرف اینڈ بھٹو میٹ سیکریٹلی ان ابو ظبی آن پاور شیئرنگ، یعنی مشرف اور بینظیر بھٹو میں کسی ڈیل کے لیے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈائیلاگ ہو رہا تھا، ڈیل بھی زیر غور تھی، لیکن یہاں ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ ابھی 1 سال پہلے بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک میثاق جمہوریت کر چکے تھے، جس کی شق نمبر 22 میں واضح طور پر درج تھا کوئی سیاسی جماعت نہ تو ملٹری رجیم یا ملٹری گورنمنٹ کا حصہ بنے گی، نہ ملٹری کی گورنمنٹ نہ فوج کی مدد سے حکومت میں آئے گی اور نہ ہی فوج کی مدد سے کسی کی حکومت کو گرانے کی سازش میں حصہ بنے گے۔ لہٰذا اس معاہدے کی روح سے بینظیر بھٹو اخلاقاً پابند تھیں کہ وہ مشرف سے مذاکرات یا ڈیل نہ کریں، لیکن اگر وہ کرنا بھی چاہتی تو میثاق جمہوریت کرنے والی دیگر جماعتوں سے یہ بات شیئر کرنی پڑے گی، لیکن وہ شیئر تو کر نہیں رہی تھی۔ یہی سوال BBC کے رپورٹر نے بینظیر بھٹو سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ باقی جماعتوں سے مشاورت کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ حتمی فیصلہ خود کریں گے۔ جب چند دن تک دنیا بھر کے اخبارات میں اس ملاقات کی خبریں چھپ گئی تو بینظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف دونوں نے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ اس ملاقات کی جو تفصیلات سامنے آئیں ان کے مطابق یہ ملاقات بھی ایک ڈیڈ لاک ہی تھی۔ دراصل 4 نکات پر ساری بنیادی بحث چل رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نمبر 1، جنرل مشرف کب آرمی چیف کا عہدہ چھوڑیں گے، الیکشن سے پہلے یا بعد میں؟ کیونکہ وہ الیکشن کے بعد تو وردی اتارنے کے لیے تیار تھے، لیکن الیکشن سے پہلے وہ کسی صورت وردی اتارنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ بینظیر بھٹو چاہتی تھی کہ وہ الیکشن سے پہلے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پابندی ختم کی جائے۔ یہ اس لیے اہم تھا کہ جنرل مشرف نے اپنے ججز سے آئین تبدیل کرنے تک کا اختیار حاصل کر لیا تھا اور آئین میں 2 دفعہ سے زیادہ کسی کے بھی وزیر اعظم بننے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس ترمیم کی وجہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے سامنے بند باندھنا تھا، کیونکہ دونوں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ اب جنرل مشرف یہ شرط بھی ماننے کو تیار تھے، لیکن اس صورت میں کہ پیپلز پارٹی انہیں باوردی صدر پاکستان قبول کر لے، اس پر پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر نواز شریف کے دور میں جو مقدمات قائم کیے گئے تھے ان کو ختم کیا جائے۔ اس پر بھی صدر مشرف تیار تھے، مگر شرط وہی کہ انہیں باوردی الیکشن لڑنے سے پہلے صدر بننے دیا جائے۔ نمبر 4، چوتھا نقطہ یہ تھا کہ جس پر ڈیڈ لاک تھا، بی بی بھٹو کو 2008 کے الیکشن سے پہلے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، مگر اس پر بھی جنرل مشرف کی وہی وردی قائم رکھنے والی شرط شامل تھی۔ مطلب سادہ الفاظ میں بینظیر بھٹو اس خفیہ ڈیل کے ذریعے پاکستان میں پر امن اور آزاد واپسی کی کوشش کر رہی تھی، اور جنرل مشرف یہ سب کچھ اس طرح چاہتے تھے کہ وہ طاقتور آرمی چیف کا عہدہ رکھتے ہوئے مزید 5 سال کے لیے صدر پاکستان بھی منتخب ہو جائیں کوشش کر رہے تھے۔ یہ ڈیل پاکستان پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے لیے سیاسی طور پر جتنی اہم تھی اسی طرح امریکہ کے بھی مفاد میں تھی، یعنی ایک طاقتور جنرل اور ایک مقبول سیاسی پارٹی مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ ایسے میں امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے جنرل مشرف اور بی بی بھٹو سے کہہ رکھا تھا آپ جب چاہیں مجھے فون کر سکتے ہیں۔ اکتوبر کی ایک رات جنرل مشرف نے کنڈولیزا رائس کو ٹیلی فون کیا۔ اس فون سے وہ برف پگھلی جس کے پگھلنے کا انتظار بینظیر بھٹو پچھلے 8-9 سال سے کر رہی تھی۔ 3 اکتوبر کی رات امریکی وقت کے مطابق 12:41 پر کنڈولیزا رائس نے جنرل مشرف کا فون ریسیو کیا۔ انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بتایا کہ وہ
بینظیر کی شرائط تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اس کال کے بعد صبح 4:58 پر بینظیر بھٹو کو لندن میں کال موصول ہوئی۔ انہیں جنرل مشرف کی آفر کے بارے میں بتایا گیا، جس پر اب بینظیر بھٹو نے فائنل بات کرنا تھی۔ کنڈولیزا رائس کہتی ہیں صبح ایک بار پھر انہوں نے دونوں سے بات کی اور ایک ڈیلی ڈالی ڈیل فائنل کروا دی۔ اس ڈیل کے نکات کیا تھے یہ کنڈولیزا رائس سمیت کسی نے بھو بہو نہیں لکھے، لیکن پہلا نکتہ یہ تھا جس پر اتفاق ہوا کہ بینظیر بھٹو کو جنوری 2008 میں ہونے والی الیکشن مہم میں پاکستان آنے دیا جائے گا اور پرامن طور پر ان کو الیکشن مہم میں حصہ لینے دیا جائے گا۔ باقی نکات نیو یارک ٹائمز اور پاکستانی اخبارات کی رپورٹ سے پتہ چلتے ہیں۔ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جنرل مشرف نے اپنی کیبنٹ سے اس ڈیل کی منظوری لی، جسے ہم تاریخ میں NRO کے نام سے جانتے ہیں، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس۔ اس معاہدے کے مطابق جنوری 1988 سے 12 اکتوبر تک تمام کیسز، چاہے وہ سیاستدان، بیوروکریٹس یا کسی بینکرز کے خلاف کرپشن کے ہوں، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ نکتہ بینظیر بھٹو کے لیے بنیادی طور پر شرط تھی، کیونکہ اسی صورت میں وہ اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کے طور پر میدان میں اتر سکتی تھی۔ اس ڈیل میں 12 اکتوبر 1999 تک کی شرائط غالباً اس لیے تھی کہ نواز شریف پر بڑے بڑے مقدمات اس تاریخ کے بعد جنرل مشرف کے دور میں بنے تھے۔ یہ مقدمات اس ڈیل میں کور نہیں ہو رہے تھے، یعنی اس ڈیل کے مطابق بینظیر بھٹو تو الیکشن میں جا سکتی تھی، لیکن نواز شریف جو ملک سے باہر تھے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ بینظیر بھٹو نے ڈیل کے نکات فائنل ہونے پر کنڈولیزا رائس سے کہا کہ آپ ان کو مشرف کے متعلق گارنٹی لے کر دیں۔ انہیں مشرف پر کوئی اعتبار نہیں کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں گے، اس لیے اس ڈیل کو امریکی گارنٹی کے ساتھ قبول کروں گی۔ لہٰذا اگلے دن کے اخبارات میں یعنی 5 اکتوبر کے نیوز پیپرز میں خبریں چھپ گئی، بینظیر سے مل کر آرام کے ساتھ کام کر سکتا ہوں جنرل مشرف اور بینظیر بھٹو میں سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اسی دن NRO کو آفیشلی طور پر جاری کر دیا گیا۔ خبریں چھپ گئی، محترمہ بینظیر بھٹو پر تمام مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ، لیکن نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں۔ اس ڈیل پر میثاق جمہوریت کرنے والے رہنما سخت ناراض تھے۔ نواز شریف نے لندن سے بیان جاری کیا، ہمیں کسی NRO کی ضرورت نہیں۔ NRO 16 کروڑ پاکستانیوں سے سنگین مذاق ہے، دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ باقی اپوزیشن رہنما بھی اس ڈیل پر خوش نہیں تھے، لیکن کیا کریں، ڈیل تو ہو چکی تھی اور وہ بھی عالمی گارنٹیوں کے ساتھ۔ لہٰذا معاہدے کے مطابق اگلے دن تمام اسمبلیوں سے انتخابات کروا کر جنرل مشرف آرمی چیف ہوتے ہوئے آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے رسمی سپورٹ اس طرح کی کہ ان کے صدارتی امیدوار امین فہیم نے بائیکاٹ کر دیا اور پیپلز پارٹی کے اراکین الیکشن کے دوران اسمبلیوں سے باہر رہے۔ NRO مکمل ہوتے ساتھ ہی بینظیر بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان بھی کر دیا، جس کے لیے 18 اکتوبر کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ اس ڈیل کے چھٹے دن ہی NRO دھندلا پڑنا شروع ہو گیا۔ ایک تو سپریم کورٹ میں 2 اکتوبر سے جسٹس وجیہ الدین اور پیپلز پارٹی کے صدر امین فہیم کی ایک پٹیشن صدارتی الیکشن کے خلاف دائر تھی، اس پر مقدمہ تیز ہو گیا۔ 10 ممبر بینچ نے اس معاملے پر سماعت شروع کر دی۔ انہیں فیصلہ کرنا تھا جنرل مشرف کا صدارتی الیکشن قانونی تھا یا غیر قانونی، وہ وردی میں صدر پاکستان منتخب ہو سکتے تھے یا نہیں۔ تو ایک تلوار جنرل مشرف کے سر پر لٹکنے لگی، جس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے اب بی بی بھٹو کی حمایت یا مخالفت ہی بے معنی ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ ہوا، مشرف نے بینظیر بھٹو سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ میرے خلاف مقدمے کے فیصلے تک پاکستان نہ آئیں۔ یہ 2 کام ایسے ہوئے جنہوں نے NRO کی ڈیل کو دھندلا کر دیا تھا، مگر بینظیر بھٹو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہر صورت پاکستان آؤں گی، اور بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق 18 اکتوبر کو ہی پاکستان پہنچوں گی۔ NRO مکمل ہوتے ہی جنرل مشرف کے 8 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تھی، کیونکہ صرف بینظیر بھٹو ہی واپس نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ لیڈر بھی آ رہے تھے جنہیں مشرف نے 10 سال کے لیے باہر بھیجا تھا۔ میاں محمد نواز شریف کی چالاکی دیکھیے، میثاق جمہوریت میں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر شور مچایا، کسی قسم کا NRO ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ عالمی رسوائی ہوگی۔ مگر تمام جماعتوں کو چھوڑ کے نواز شریف نے لندن میں بینظیر کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیے تھے، اور بینظیر نے انہیں بھی یقین دلا دیا تھا، عالمی گارنٹیاں مل چکی تھیں کہ پہلے بینظیر جائیں گی اور اس کے بعد نواز شریف بھی پاکستان چلے جائیں گے۔ میثاق جمہوریت میں شامل باقی جماعتوں کو نواز شریف نے کیسے دھوکہ دیا اور بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کر
اس NRO سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہی تھی وہ داستان جو بینظیر، جنرل مشرف، نواز شریف اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہوئی، اور یہ لوگ دوبارہ پاکستان پہنچ گئے۔